جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو اس شعر کے ساتھ حضرت کو کہ تقریر میں آتی ہے کہاں کیفیت دل کی، تقریر میں آتی ہے کہاں کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ میں حضرت مولانا شعیب صاحب قاسمی اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ علم و عمل کی جن میں بڑی دھوم دھام ہے، علم و عمل کی جن میں بڑی دھوم دھام ہے، شمس العلوم مسجد کے جو پیش امام ہے، حضرت آئے اپنے معاوضہ حسنہ سے مکتب کی اہمیت پر روشنی ڈالے۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ دراصل یہ وقت نہ تقریر کرنے کا ہے نہ سننے کا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو کوٹا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، بچے بیچارے اتنے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سننے کے موڈ میں رہتا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب بلایا گیا ہے تو دو چار باتیں میں مکتب کے تعلق سے کہہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بھائی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا انتظام کیا۔ الحمدللہ میرے سامنے جن بچوں نے پڑھا ہے بہت ہی بہتر، بہت ہی خوبی کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ہے، دل خوش ہو گیا۔ یہ انتظامیہ نے جو محنت کی ہے، اپنا وقت دیا ہے، اپنے پیسے لگائے ہیں، ان کا بھی میں بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے دینے کو قبول فرمائے، مزید ان کو ترقی عطا فرمائے۔ یہاں مولانا نجیب صاحب، جمیل صاحب اور جو بھی حضرات پڑھانے والے ہیں بہت قابل مبارکباد ہیں، بہت ہی تحسین کے قابل ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کو اس قدر سنوارا ہے، اپنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو گڑھا اور مزین کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ جو مائیں، جو والد، جو والدین اپنے بچوں کو اس مکتب کے اندر بھیجتے ہیں وہ بھی بہت ہی لائق تحسین ہیں، بڑے مبارکباد ہیں۔ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اس اتنی پابندی کے ساتھ اس مکتب کے اندر بھیجتے ہیں۔ دیکھیے ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور شور بھی بہت ہوگا، مجھے معلوم ہے، بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کیونکہ میرا خود بھی موڈ نہیں ہو رہا ہے، لیکن حکم ہے اس لیے یہ بچوں نے گویا میرے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ پریکٹیکل اور عملی طور پر بچوں نے یہ بتا دیا کہ مکتب میں کیا ہوتا ہے۔ یہ مکتب دراصل ماؤں کی گود کے بعد یہ دوسرا مکتب ہوتا ہے جس میں ان معصوم بچوں کو سنوارا جاتا ہے، ان کو خوبصورتی کے ساتھ تراشا جاتا ہے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو مزین کیا جاتا ہے۔ اس مکتب کے اندر اور جو بھی مکاتب چلتے ہیں سب کے اندر ایمان کے باقی رکھنے کی، اپنے اسلام کو بچانے کی فکر کی جاتی ہے، اور سارا یہ عملہ جو موجود ہے سارے کے سارے لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سب ثواب کے حقدار ہیں۔ یہ مکاتب کوئی معمولی نہیں، بھائی یہاں مفتیان کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں۔ مجھے ایک بات کرنے کی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو عوام سن رہی ہیں وہ غور سے سنیں کہ یہ مکتب کا جو نظام ہے، مکتب میں جو پڑھائی ہوتی ہے یہ فرض عین ہے۔ مدارس کی تعلیم فرض کفایہ ہے، لیکن ان مکاتب کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کے اندر وہ ضروریات دین ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری فرمایا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلم پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر ظاہر بات کیا پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر عقائد کو صحیح کیا جاتا ہے،
اس کے اندر اپنے معصوم ننھے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت ان کے دل کے اندر بٹھائی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے دل کے اندر جاگوزی کی جاتی ہے، ان کو اخلاق سے سنوارا جاتا ہے، ان کو طہارت کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ان کو نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ان کو روزے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، روزے کے اندر کیا چیزیں مفسد ہوتی ہیں اور کیا چیزیں نہ کرنے کی ہوتی ہیں، کیا کرنے کی ہوتی ہیں بتایا جاتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل موٹے ان کو بتائے جاتے ہیں، حج کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان معلمین کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں اور ان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کو سنبھالا جاتا ہے۔ دراصل پہلا مکتب تو والدین کا ہے، اور والدین میں بھی اگر غور کیا جائے تو ماں کا ہے۔ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ پہلا مکتب ماں کی گود ہے، اصل تو ماں کا حق ہے اور ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یہ وہ مائیں جو اپنے بچے کو یہاں بھیجتی ہیں بہت ہی مبارک ہیں، لیکن پہلا حق ہر وہ والدہ جن کے اللہ رب العزت نے جن کو نوازا ہے اولاد سے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گود کے اندر تربیت کریں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پوری ایک لمبی لسٹ آپ کو ملے گی کہ جن کی کارسازی سے اور جن کی شخصیت سازی سے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی تربیت کی ہے، امام اوزاعی کی والدہ نے ان کی تربیت کی ہے، علامہ ابن حمام جو ان کی نانی نے تربیت کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی تربیت کی ہے۔ حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے زبیر ابن عوام کی تربیت کی ہے۔ ایسے ایک لمبی لسٹ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ایک لمبی لسٹ ملے گی جن میں ماؤں کا بڑا کردار رہا ہے، بہت زیادہ ان کی محنتیں تھیں۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ ان معصوم بچوں کے اوپر اپنی توجہ دیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں والد بھی نہیں چھوٹ سکتا، والد کی بھی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی، حضرت انس کی کیسی تربیت کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی تربیت کی، عمر ابن سلمہ کی کیسی تربیت کی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنوارا ہے، بڑی مثال ہے۔ لہذا والد بھی چھوٹ نہیں سکتے کہ ہم کاروبار میں رہتے ہیں، ہم یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری یہ علماء برادری جو بیٹھی ہوئی ہے یہ دنیا بھر کے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، اس میں بھی ہوں، لیکن اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ صحیح بات یہی ہے، یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے، ہمیں بھی ٹائم دینا چاہیے، ہر والد کو اپنے بچے کے لیے ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ بچے باپ سے عموماً ڈرتے ہیں، اس لیے بچوں کو اپنا وقت دینا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بچے جو ہیں ہم اللہ کی امانت ہیں، اور ان کو وقت دینا، ان کو سدھارنا، ان کو سنوارنا، ان کو بنانا، دینداری کے راستے پر لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے نہیں لگایا تو اللہ کے یہاں زبردست پکڑ ہے، اس سے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ یہی بچے ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں مقدمہ کریں گے کہ باری تعالیٰ یہی ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہم کو جو راستہ دکھایا اسی راستے پر ہم چلے، انہوں نے کبھی مکاتب کا رخ ہم کو نہیں دکھایا، اس کا راستہ نہیں دکھایا، کبھی دینی مجالس کے اندر شرکت کا حکم نہیں دیا، اس لیے ہم کو جو رہنمائی ملی، ہم کو جو راستہ دکھایا گیا اسی راستے پر ہم چلے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ان کو اور سزا دیجیے کیونکہ انہوں نے ہم کو دکھایا نہیں، جو بتایا ہم نے سیکھا۔ تو والد بھی اس بات کا خیال کریں، والدہ بھی خیال کریں کہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں۔ اور یہ جو عمر ہے الحمدللہ یہی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے،
देखिए इल्म तो कभी भी सीखा जा सकता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन असल में बर वक्त सही टाइम पे जो इल्म सीखने का वक्त है वो यही है, बुलूगत से पहले। रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला है, अल-इल्मु फी सदर कन-नक्श अलल हजर वल-इल्मु फिल किबर कन-नक्श अलल मा। बचपन पे जो इल्म सीखा जाता है वो ऐसा है जैसे पत्थर पे लकीर बनाना, और बड़े होने के बाद जो इल्म सीखा जाता है वो ऐसा है जैसे पानी पे लकीर बनाना। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में मक्तब में जो सीखा हो वही आता। यहाँ तक कि बड़ी उम्र में हमारे जो उलमा हैं वो भी, हमारे जो हुफ़ाज़ हैं उनसे भी मैं मुखातब हूँ कि बड़ी उम्र होने के बाद चीज़ें याद नहीं जाती, जो पहले याद है बस उसी के दुफैल में सब गाड़ी चल रही है। जो पिछली दुआएं याद है, नमाज के जो अंदर पढ़ा जाता है, जो कुछ हमारे मक्तब में पढ़ाया गया, बस उसी से ये गाड़ी चल रही है टूटी फूटी। तो ये उम्र बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत ही मौजूद है। इस उम्र में अगर वदानियत का सबक बच्चे को पढ़ाया गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी ये बच्चे कुफ्र और शिर्क का शिकार नहीं होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत से अगर इन्हें मुज़य्यन किया गया इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुलू का शिकार नहीं होंगे। दिन की अहमियत इनके दिलों के अंदर उजागर की गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जैसे इर्तिदाद चल रहा है और उसकी लपट और उसके शोले जो बुलंद हो रहे हैं, बेशुमार लड़कियां, बेशुमार हमारे बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, आप सब लोग जानते होंगे बड़े अच्छे तरीके से। इंशाअल्लाह इसे महफूज रहेंगे। और देखिए हम किस शुमार के, हमारी क्या गिनती, उलुल अज़्म पैगंबरों का हाल देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ये किसकी दुआ? अपने लिए, अपने औलाद के लिए। याकूब अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर, इनका जिक्र तकरीबन कुरान में 16 मरतबा आया हो। उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी नबी, जबरदस्त अल्लाह के दोस्त करीब। उनके चचा इस्माइल अलैहिस्सलाम ये भी नबी। याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी नबी। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी। ऐसा खानदान कि जिसके पीढ़ियों में सब नबी ही नबी। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर क्या दुआएं करते हैं आखिरी वक्त में? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। आखिरी वक्त में उनको ये फिक्र नहीं हुई कि ये बच्चे कहाँ से खाएंगे, क्या कमाएंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कौन सा धंधा करेंगे, इनकी फिक्र नहीं हुई, बल्कि फिक्र ये हुई कि ये बच्चे मेरे जाने के बाद किस अकीदे पर कायम रहेंगे, दीन इब्राहिम पर कायम रहेंगे, दीन इसहाक पर कायम रहेंगे या नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद यकीन कल्बी के लिए, इत्मीनान कल्बी के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए उन्होंने ये बाकायदा बुला करके अपने बच्चों से, अपने बेटों से कहा कि तुम किसकी इबादत करोगे। जब उन्होंने कह दिया क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, तब जाकर के उनको तसल्ली हुई और सुकून मिला। तो अंबिया का जब ये हाल है तो हम जैसे और आप जैसे लोगों की कौन सी गिनती है? और ऐसे पुरफितन दौर में जबकि इंतजार पूरे शबाब पर है, जब इस दौर के अंदर जबकि अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे दौर के अंदर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के तय और बढ़ जाती है और बढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रही है तो हम अल्लाह के यहाँ पकड़ जाएंगे। अगर हमने उनका ख्याल नहीं किया, उनकी देख रेख नहीं की, मोबाइल उनके हाथ में दे दिया, उनको आज़ाद छोड़ दिया, उनको टाइम की कोई पूछगिछ नहीं हो रही है, तो कोई इसमें शक नहीं है कि वो आज नहीं तो कल आपके साथ वो हादसा और हमारे साथ वो हादसा हो जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ये जो दौर चल रहा है क्या आप नहीं जानते? हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें। वक्त बहुत कम है, तो बहुत लंबी बात कर सकता मैं, बहुत कम वक्त है कि ये जो स्कूल और कॉलेज में लोग जाते हैं, बच्चियाँ बच्चे हमारे जाते हैं,
کیا یہ ہمارے دین کی بقا کا راستہ اور ذریعہ ہے؟ ہمارے دین کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے؟ اس میں ہمارے دین اسکولوں میں محفوظ رہتے ہیں، بلکہ اس میں اس کہنے سے کوئی دلیل میں نہیں کروں گا کہ ایمان بگاڑنے کا ذریعہ ہے، ارتداد کا ذریعہ ہے، کفر کا ذریعہ ہے، گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے، ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اس میں کہاں ہمارے دین سنورے گا اور ہمارا دین بنے گا؟ اچھا، کچھ الحمدللہ کچھ ایسے ہیں ادارے جو اسلام کے نام سے موسوم ہیں، لیکن صرف موسوم ہی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو حضرات پڑھاتے ہیں وہاں وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز مجبوری یہ ہے کہ ہر آدمی ایسے اسکول میں پڑھا نہیں سکتا، فیس اتنی زیادہ رکھی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ ایک نارمل آدمی جس کا پیمنٹ 10,000 کماتا وہ کیا پڑھائے گا؟ تو ایک تو یہ سب مجبوری ہے۔ ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پیسے والے حضرات کے ہوں گے، بھائی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ چونکہ اسکول تو ہر کوئی پڑھاتا ہے اور پڑھانا بھی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے یہ وہ حضرات جن کو اللہ نے نوازا ہے کیوں نہیں اس طرف دھیان دے رہے ہیں کہ اسلامی کوئی اسکول ایسا کھولا جائے جس میں سب کا انتظام ہو؟ بیچارے غریب حضرات بھی پڑھ لیا کریں، اس میں ہمارے عقیدے نہ بگاڑے جائیں۔ ابھی جو کنوینٹ کی اسکول ہوتی ہے، کرسچن کی اسکول ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے؟ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرف بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو یہ مال آج کے دور کی یہ سخت انتہائی اشد ضرورت ہے کہ آپ اسکول بنائیں۔ الحمدللہ اس علاقے کے اندر بہت پیسے والے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو میں نے خود دیکھا ہے، دوسروں کے دروازے پہ لے جا کے اسکولوں کے سامنے کھڑے رہیں گے 10 بستہ، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کبھی اس طرف بھی دھیان دیں کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کا بھی کیوں نوالا کر لیں۔ یہ چیز بھی آپ کو ذرا توجہ کی چیز ہے، آپ کے لیے دور طلب بات ہے کہ آپ اس طرف بھی دھیان دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مکاتب جو چلتے ہیں، ہمارے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، آپ وہاں بھی بھیجیں۔ انشاءاللہ تبھی جا کر کے یہ بچے محفوظ رہ پائیں گے۔ اسکول کی تعلیم کافی نہیں ہے، اور اگر ہم نے صرف دنیا ہی دنیا پڑھا دیا تو ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ یہ ہم علی میاں ندوی صاحب کا قول ہے۔ صرف اور صرف دنیا کی تعلیم دے دینا اور دین سے دور رکھنا، یہ اپنے مذہب کے ساتھ بغاوت ہے۔ مولانا علی میاں صاحب نے تو یہ بھی فرمایا ہے، ان کا جملہ ہے کہ میں پورے رسوخ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کو عید میں کپڑے دلانے سے 1000 گنا زیادہ، بچے اگر بیمار ہو جائیں تو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں ان کا علاج کرنے سے سینکڑوں گنا زیادہ، بچوں کو نوکری کی قابل بنانے سے لاکھوں گنا زیادہ ضروری ہے کہ پہلے سچا پکا مسلمان بنا دیں۔ اور ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے پکڑ ہونے والے۔ یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، ان کو صحیح تعلیم دینا، ان کو صحیح تہذیب سکھانا، ان کو اخلاق سے آراستہ کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، احادیث کی تعلیم دینا، سنت نبویہ کی تعلیم دینا، صحابہ کی زندگی کے حالات کو ان کے سامنے بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ یہ کہاں سیکھیں گے؟ اس لیے بھائی وقت بہت ہو جائے گا، بس یہ چند گزارشات تھی آپ سے کہ آپ ان باتوں کا خیال کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، حضرت نے بہت قیمتی باتیں ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ و مصطفی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔